تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 237۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: اور اگر تم ان کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ ان کو چھوا ہو، حالانکہ ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، تو اس صورت میں اس کا آدھا ہے جتنا تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ بات کہ تم معاف کر دو زیادہ قریب ہے تقویٰ سے، اور نہ بھولو آپس میں احسان کرنے کو، بے شک اللہ اس کو دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر مہر مقرر کیا تھا لیکن طلاق خلوت سے پہلے دے دی تو اس صورت میں مقرر کردہ مہر کا آدھا دینا لازم ہوگا۔ ہاں، اگر عورت بالکل ہی چھوڑ دے، کچھ بھی نہ لے، تو معاف ہو جائے گا، اور اگر شوہر اسے پورا ہی مہر دے دے باوجود یہ کہ آدھا ہی واجب تھا، یا جو پورا مہر دے چکا ہے اس میں سے آدھا واپس نہ لے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح میں یہی آخری بات فرمائی ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ شوہر ہیں۔ اگر مہر مقرر کیا گیا تھا اور خلوت بھی ہو گئی تھی تو پورا مہر دینا فرض ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ معاف کرنا موجب اجر و ثواب ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کو نہ بھولو، آپس میں حسن سلوک سے پیش آتے رہو۔ آخر میں فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں وہی تذکیر و تنبیہ ہے جو بار بار گزر چکی ہے اور مضامین کی ختم میں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ در حقیقت اس بات کا مراقبہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہے اور ہمارے کردار کو وہ دیکھ رہا ہے، سارے اعمال کو درست بنا دینے کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں آخرت کی مسئولیت سے ذرا غفلت ہوتی ہے، وہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ضائع ہونے کے مواقع پیش آ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ آخرت کی پیشی اور محاسبہ کو سامنے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔